الرحمن الرحیم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کل ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب ان کو ان کے گناہ پہ منع کیا تو ان کا آگے سے وما کان جواب قومہ و اور ما نہیں کانا جواب جواب قومی ہی اس کی قوم کس کی جی لوط علیہ السلام کی قوم اس کی قوم کا جواب نہیں تھا ما کان جواب قومہ ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یا سوائے کہ قالو کالا اس نے کہا اور والف انہوں نے کہا اخرجوہم کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اخرجوہم کے 3 اخرجا اس نے نکالا یخرجو وہ نکالتا ہے اور یخرجو سے تخرجو کر لیں تخرجو سے امر کا صیغہ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا پہلے حرکت اڑ گئی دوسرا علامت اڑ گئی پیچھے بچ گیا خے رے اور جیم اخرج تو خا خاموش ہے اس لیے اس کو الف دیا باب افعال سے زبر اخرج واو الف آگے لگایا اخرجو تو جمع ہو گیا اور پھر آگے کیونکہ ضمیر لگانی تھی اس لیے اس واو کا جو الف ہے یہ تو ویسے ہی آتا ہے تو یہ اڑ گیا اخرجو ہم یخرجو وہ اس کو نکالتا ہے اخرجا اس نے اس کو نکالا اخرجو وہ نکالتے ہیں یخرجو وہ نکالتے ہیں اور اخرج نکالو یعنی تم سب نکالو ہم ان کو کن کو جی لوط علیہ السلام جمع ان کے ساتھی بیٹیاں ہی تھیں ان کی بس ساتھی شاتھی اب یہاں پہ ایک بات ہاں جی
بس کچھ روایات میں آتا ہے صرف بیٹیاں تھیں اور کچھ میں کچھ لوگ بس ساتھ تھے، لیکن زیادہ تر جو روایت مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ما کان جواب قومی ہی، پوری قوم نے جواب دیا، لیکن اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے پچھلی آیت میں ایک بات آئی تھی، فَأَقَرُوا، ان سب نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ، سب نے کاٹی تھی، ایک ہی بدبخت تھا، ایک اس کا ہیلپر تھا، ایک کاٹنے والا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنے تھے؟ 2۔ اللہ نے کہا ساروں نے کاٹی ہیں۔ جو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ہم مذاق سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ گناہ کی حمایت کرنے والا وہ انہی میں شامل ہے، گناہ کا پوری اللہ نے کہا سمجھو پوری قوم نے کاٹی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا، ایک بندہ قتل ہو گیا، ایک نے اس کو پکڑا، ایک نے اس کو خنجر مارا، 2 اس کے گھیرنے والے تھے کہ بھاگ نہ جائے، تو پتہ نہیں 6 کتنے بندے تھے، تو سارے اس ایکٹ میں شامل ہو گئے، سارے مل گئے اس میں، تو بام صلاح مشورہ ہو گیا، انہوں نے ایک بندے کو مارنے والا کتنے تھے؟ چھری کس نے ماری؟ ایک نے خنجر مارا، بندہ مار گیا، باقی 5-6 اس کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جی؟ سب کو پھانسی چڑھا دی، سب کو سزائے موت دی۔ اسی وجہ سے جو ہمارے پاکستان کا قانون ہے اس میں 2 سیکشنیں ہیں، ایک ہے 34 34، ایک 35 ہے۔ 34 کا مطلب ہے کامن انٹینشن اور 35 ہے کامن آبجیکٹ۔ کامن انٹینشن آپ یہ FIRیں اگر پڑھتے رہتے ہیں اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ ان چاروں نے بام صلاح مشورہ ہو کر میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، یعنی یہ جو 4-5 مجرم ہیں ان ساروں نے بام صلاح مشورہ ہو کے یہ سارا کام کیا ہے، تو کامن انٹینشن مین کہ یہ اس جرم میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی میں نے آپ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 4 بندے بالکل ایک جیسے ہیں۔ کون جی؟ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور دولت دی اس کو، اور وہ دولت خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، علم دیا اور وہ علم خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، دولت خرچ کرتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اور ایک بندہ وہ جسے نہ علم دیا نہ دولت دی، اب وہ یہ دن میں سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے دولت دی ہوتی تو میں ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اگر مجھے بھی اللہ نے علم دیا ہوتا تو میں ضرور علم بھی لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں یہ دونوں بالکل برابر ہیں، ایک اپنے عمل کی وجہ سے، دوسرا اپنی نیت کی ارادے کی وجہ سے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو ایسے ہی کرتا میں۔ دوسرا وہ بندہ جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اسے علم دیا اور وہ علم کو بھی لوگوں کے نقصان کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور جو چوتھا بندہ وہ ہے کہ جسے نہ دولت دی نہ علم دیا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی خسروں پہ آج رات کو یہاں پہ 10-15 لاکھ روپے اڑا کے آتا، بلے بلے ہو جاتی چودھری صاحب کی، علم کو میں پٹھے رستے پہ چڑھاتا، میں ایسے کرتا میں ویسے کرتا، اگر میں کسٹم افسر ہوتا تو اتنی رشوت لے لیتا، یہ وہ الٹی سوچیں سوچتا۔ تو اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر۔ اس نے تو چلو پھر بھی کچھ پیسے پھینک دیے، کچھ نشے لے لیے دنیا کے، یہ جو ادھر بیکار بیٹھا ہوا غریب آدمی سوچ رہا ہے میرے پاس بھی ہوتا، یہ بھی اسی کے درجے میں۔ تو یہ کیا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ہر وقت خیر سوچنی چاہیے، نیکی کے بارے میں سوچیں، کبھی بھی برائی کے بارے میں نہ سوچیں۔ قارون جب گزرا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے خزانوں کی چابیاں لیے ہوئے، دولت اور اس کے لشکر اور اس کے جناب جانور گزر رہے تھے، گھوڑے اور اونٹ، اور تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی۔ اور جب اللہ نے قارون کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا شکر الحمدللہ ہم بچ گئے، ورنہ ہم نے بھی مارا جانا تھا ادھر۔ تو کونچے کاٹنے اونٹنی مارنے والا ایک تھا، اللہ نے کہا پوری قوم ہے۔
کیوں؟ پوری قوم راضی ہے اس بات پہ، گناہ میں راضی ہو۔ آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی گناہ، کوئی غیر شرعی حرکت، آپ اس پہ راضی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی مارا ہے، آپ بھی اس کام میں شریک ہیں۔ ہم نے جذبات میں آ کے ووٹ ڈال دی۔ اور یاد رکھیں یہ جو مقامی ہوتے ہیں نا، مقامی لیڈر، ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، ورنہ کوئی کسی لیڈر کے پیچھے نہیں چلتا۔ جس آدمی کی گاڑی چلتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک آدمی جو ہے میں نے کا الیکشن لڑتا ہے، گجر خان میں تو نہیں رہتے نا، کوئی ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، کوئی بحریہ میں رہتا ہے، کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے، وہاں سے وہ 3 گاڑیاں نکلتی ہیں، 2 نکلتی ہیں، 3 گاڑیاں نکلتی ہیں، اس میں 5 10 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیٹرول وہ گاڑیاں جو بڑی گاڑی ہے V8 یا پجارو یا اس لیول کی جو فارچونر ٹائپ گاڑی ہو، کتنا ڈیزل پیٹرول کھاتی ہوگی؟ تھاتھی سے شروع ہوتا ہے اور ترکوال، کتنا بڑا علاقہ ہے، جنازے پڑھنے، فاتح، درود، یہ وہ، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ادھر سے آ رہے ادھر جا رہے، دن کا کھانا کھانا ہے، 7 8 10 بندے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں پیسہ؟ وہ کہیں سے تو لاتے ہی ہوں گے نا، لیکن آگے ان کے چمچے ہیں جو ہر گاؤں کے اندر 5 10 بیٹھے ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں 1 2 چمچے ملیں گے ان کو۔ وہ چمچے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں۔ وہ تو MNA صاحب نے یا امیدوار صاحب نے تو اپنی لذت لے لی، چمچوں نے بھی آگے کو گلی روڈ بنوائی، اپنا حصہ جیب میں، اور جو عوام ہے وہ پیچھے ویسے ہی نعرے مار رہی ہے، سکے۔ وہ سکے نعرے مارنے والے بھی اللہ کی نظر میں اگر وہ بڑا گناہ گار ہے تو جو سکے نعرے مارنے والا ہے فَأَقَرُوا، وہ بھی اس کی گردن کاٹنے میں شامل ہے۔ سکے نعروں میں ملا اسے کچھ بھی نہیں، بہت مل گیا، کوئی ہو سکتا ہے گیس کا کنیکشن لگ گیا بجلی کا، بس یہ کمائی ہوگی، وہ خود بھی لگوا سکتا ہے۔ تو جنم لینے کے لیے گیس کے یا بجلی کے کنیکشن کے لیے یا کوئی گلی سیدھی الٹی کرنے کے لیے جہنم خرید لینا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں۔ بالکل مجرم ہے، نہیں بالکل، کیوں نہیں مجرم؟ آپ نے اپنا وزن ڈالا ہے۔ آل دو پاکستان میں کوئی ایسی صورت حال نہیں ہے کہ آپ کی ووٹیں فیصلہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کا ایک پلڑے میں وزن گیا ہے، اور جس بندے کی حمایت آپ نے کی ہے اگر وہ اللہ رسول کا دشمن نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حمایت اس کے ساتھ شامل تھی۔ تو ما کانا جواب قومی ہی، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ الا یہ ان قالوا، انہوں نے کہا کہ اخرجوہم، نکال دو ان کو بستی سے۔ اس لیے کبھی دل میں یا ویسے بول چال میں بھی نا کسی گناہ گار کی یا کسی گناہ کی حمایت نہیں لانی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا آپ انداز دیکھ لیں۔ ہاں جی، وکیل کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جی، اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے۔ بیسک دیکھیں، ہر گناہ کی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، ایک شدت ہوتی ہے۔ ہر گناہ گار جو ہوتا ہے نا، اس کے گناہ کا ایک لیول ہے۔ مثلاً آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی بندے کے ساتھ، آپ نے اس کے سر میں اینٹ دے ماری، بندہ زخمی ہو گیا، اب جواب میں آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ زخمی کیا جانا چاہیے، لیکن عدالت یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ نے اینٹ ماری کیوں ہے۔ جس کو اینٹ ماری ہے وہ بالکل گناہ گار ہے یا اس کا بھی کوئی گناہ ہے؟ اس نے گالی تو نہیں دی، اس نے بھڑکایا تو نہیں آپ کو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سڈن پرووکیشن، یعنی کسی آدمی کو ایک دم غصہ دلا دیا۔ ایک کیس تھا، تو وہ لڑکا گھر گیا، اس نے کوئی فصل وغیرہ کاٹنی تھی، اس نے گھر سے دراٹھی اٹھائی فصل کاٹنے کے لیے۔ اتنی دیر میں اس کا باپ گھر میں داخل ہوا، اس نے کہا کہ تم اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ کہ تمہارے باپ کے ساتھ آج فلاں بندے نے زیادتی کی ہے۔ اب وہ دراٹھی لے کے کدھر جائے گا؟ اب اس نے فصل تو نہیں کاٹنی، باپ سامنے کھڑا کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ، تو اس نے جا کے اس کو مار دیا۔ اب عدالت یہ اسیس کرتی ہے آیا کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید دی جا سکتی ہے اس بندے کو۔ تو جب وہ پورا اسیس کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں نہیں اس وقت اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، یہ غصے میں آ گیا تھا،
شدید غصے میں تھا یہ، کیونکہ اس کو بھڑکا دیا گیا تھا۔ ایسے ہی ایک آپ دیکھتے ہیں FIR میں ایک للکارے والا ہوتا ہے پیچھے، چھری مارنے والا، گولی مارنے والا کوئی اور ہے، پیچھے سے ایک اس کا باپ یا بھائی جس کی کوئی کمانڈنگ صورتحال ہو، بڑا ہو اس کی للکارے کی اہمیت ہو، وہ پیچھے سے کہہ رہا ہوتا ہے آج بچ کے نہ جانے پائیں، آج ان کو درخت کاٹنے کا مزہ چھکاتے ہیں۔ اسی کہنے پہ اس نے فائر کر دی۔ تو یہ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں ایک جرم کے اندر، اس کو عدالت جاننے کے لیے وکیلوں کا سہارا لیتی ہے۔ وکیل کا کام ہے ٹو اسسٹ دا کورٹ، ٹو اسسٹ دا جج، جج کی رہنمائی کرنا کہ یہ حقیقت میں اس کیس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں FIR لکھوا کے، پھر اس کے بعد وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ الٹا مشورہ دینے لگا ہوں کہ پہلے کسی وکیل سے رابطہ کریں، ان کو پتہ ہو کہ اس میں کیا لکھوانا ہے، کیا چیز لکھوانی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کیس فارغ ہو جاتا ہے، بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وکیل کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو کہہ دے وہ کا بے گناہ آئی ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ اس کے کیس میں سے آپ آئیں کبھی سنیں، یہ جو ضمانت کی بحثیں ہوتی ہیں اس میں وہ یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ تھا ہی نہیں۔ ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں پلی آف ایلیبائی لی جاتی ہے کہ یہ بندہ موقع پہ نہیں تھا، اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ اس کے لیے پھر انہیں اس ثبوت دینا پڑتا ہے، کہاں پہ تھا جی؟ جیلم تھا، لاہور تھا جی، چکوال تھا۔ تو چکوال ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہ دے سکے تو گواہ آ جاتے ہیں جیلم کے، یہ جی ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گو کہ ان گواہوں کی کوئی اہمیت ہے جج کی نظر میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اچھا اب اس سے بھی آگے چلا گیا، ایک CDR آ گئی، آپ کا کال ڈیٹا ریکارڈ آ گیا ہے، آپ کا لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں دن بندہ کدھر تھا، جس نے یہ کال جو کی ہے۔ مثلا جرم، ابھی ایک جرم ہوا ادھر، ایک کیس ہے میرے پاس، چنگا میرا کا ایک کیس ہے، اس میں مجرم یہاں پہ چنگا میرا میں، جبکہ آرمی والے شاید ادھر شیخو پورہ یا کس طرف، ایئر فورس والے جو ہیں، ان کا جو ایئر فورس کا یہ شیخو پورہ کی پتہ نہیں اس طرف ہے کوئی، تو وہاں سے نا اس نے لیٹر لکھ کے بھیج دیا ان کا جو میجر ہے کوئی، کہ یہ جو بندہ یہ یہاں پہ تھا، آرمی کا جو کنٹونمنٹ ایریا ہے یا اس کے یہاں پہ تھا۔ تو جب اس کا وہ کال ڈاٹا جو نکلا نا اس کا، تو وہ یہاں پہ تھا۔ اب میرے جو کلائنٹ تھا اس نے غلطی کیا کی، اس نے جو لیٹر لکھا اس میں اس نے اس میجر کو نا الزام میجر پہ لگا دیا، لیٹر کا جواب ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ کس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ برٹش لا جو ہے، اس کو برٹش لا کیا ہے، کنگ کین ڈو نو رانگ، بادشاہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، بادشاہ قتل بھی کر دے تو وہ قتل نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں یہاں پہ آپ کسی میجر کرنل پہ الزام لگائیں گے تو آپ نے اپنے منہ پہ تماچا مارنا ہے، وہ تو گناہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ اس طرح آپ نے لکھنا آپ کو چاہیے تھا، اگر آپ پوچھ کے لکھتے تو کہ جی ان بندوں نے جھوٹ بول کے آنریبل کمانڈنگ آفیسر کو مس گائیڈ کیا ہے، سو دا میٹر شوڈ بی ری انویسٹیگیٹ، دوبارہ سے دیکھا جائے۔ آنریبل میجر کو مس گائیڈ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہی از آنریبل آفیسر آف این آنریبل انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ایسی کوئی بات اس میں لکھتے، آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ تو آپ نے لکھ دیا ہی از رانگ، ہی از ناٹ رانگ۔ تو بندہ یہاں پہ ریکارڈ آ گیا اس کا کہ بندہ یہاں پہ کالیں کر رہا ہے، اس کا موبائل ادھر بول رہا ہے تاریخ پہ، کیونکہ اب ہر چیز موجود ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں وکیل وہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے جی، تنظیم اسلامی کے رفیق ہیں، ان کا نام ہی رفیق ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے نا ان کو بہت تنگ کیا، ان کی بیوی کو، بچے، وہ رہتے تھے اوپر والی چھت پہ، مقام کیونکہ باپ کا تھا تو باقی بھائی نا بہت تنگ کرتے تھے، ویسے ہی بندے لے کے آ جاتے گھر میں، چرس بھی پیتے تھے بھائی اس کے۔ تو میرے پاس آیا، کہتا جی اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا ایک حل تو ہے، وہ کر لیتے ہیں پہلے۔ کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے نمبر سے نا اس میں بھائی کو کال ملائی،
میں نے کہا میں تھانے سے پولیس والا بول رہا ہوں. تو 2-4 سنائی اس کو بڑے زور سے. میں نے کہا اٹھا کے اوئے فلاں یہ ویسے میں ایسے باتیں اس کے ظاہر کر رہا تھا جیسے میں کسی اپنے سبارڈینیٹ سے بات کر رہا ہوں. اوئے اٹھا کے لے آؤ اس کو. 1 منٹ. وہ کہتا ہے جی معافی دے دو جناب حضور والا غلطی ہو گئی. وہ سمجھ رہے میں پولیس والا ہوں. تو ذرا اس کو دھمکایا شاید نا, تو وہ توبہ کر گیا. وہ دن اور آج کا دن اس نے پھر بھائی کو تنگ نہیں کیا. تو ہمارے یہاں ذرا چال چلنی پڑتی ہے دیکھ سن کے ہی. اور بات کہاں سے چلی تھی کہ جو کسی کا حمایتی ہوگا کسی غلط آدمی کا, وہ چاہے دل میں ہی حمایتی ہو. دیکھیں نا اونٹنی کو کتنے بندوں نے مارا, اور پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. پوری قوم, صرف 2 بندوں نے کیا تھا. تو اب یہ جو قوم کا جواب ہے نا, ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم. اب یہ پوری قوم تو نہیں کہہ رہی ہے نکالو. کن کو کہہ رہے ہیں ان کو نکالو؟ کچھ سردار لوگ ہیں جو عام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلو نکالو ان کو یہاں سے. من قریتکم, من سے قریتی گاؤں, گاؤں بستی. من قریتی کم, تمہارے یعنی اپنے گاؤں سے ان کو نکال دو, اپنی بستی سے ان کو نکال دو. انہم بے شک ہم وہ سب اناسن لوگ. ناس کسے کہتے ہیں؟ ناس. اناسن یہ جو لوگ ہیں وہ سب لوگ جو ہیں کیا ہیں جی؟ ہیں متطہرون, یتطہرون. یتطہرون. یہ تو نہیں ہے, ہاں جی یہ نہیں ہے. اب یہ باب تفاعل, تفعل یتفعل, طہر یتطہر. اب اس تفاعل کا باب جو ہے یہ لازم ہے, متعدی نہیں ہے. وہ اخرجو آیا تھا وہ متعدی ہے, اس نے اس کو نکالا. متعدی یعنی ایک بندے کا فعل کس پہ آتا ہے؟ دوسرے کی طرف. لازم کا کیا مطلب ہے؟ خود پہ آنا. جیسے کھایا, اکلا, فعل کا عمل کس پہ ہوا؟ خود پہ, خود ہی کھا لیا ہے. شربا, اس نے خود پی لیا. ناما, وہ سو گیا. ٹھیک ہے جی. ذہبا, وہ چلا گیا. یہ تفاعل جو ہے یہ لازم ہے, خود پاک ہونا. اور اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. مبالغہ یعنی اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنا. ایک تو پاک ہونا ہے نا, ایک ہے پاک ظاہر کرنا اپنے آپ کو. میں بڑا پاک ہوں جی, بڑا صاف ہوں میں. وہ کہہ رہے ہیں آگے سے, سردار کہہ رہے ہیں بے شک یہ سارے بندے بڑے. طہر کس کو کہتے ہیں جی؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو. یہ لوگ بڑے, یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل مضارع اور واو نون جمع, پیچھے طہرو, بڑے پاک بنتے ہیں, بڑے صاف بنتے ہیں. انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ بڑے پاک صاف بن رہے ہیں جی, ان کو نکالو اس بستی سے. یعنی پاک صاف بندہ ہمیں اس بستی میں نہیں چاہیے. تو جو ہی وہ نکلے بستی سے تو پیچھے بستی گئی. لہذا کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, گندا ترکا ہے. اسپیشلی بوڑھے, گھر کے بوڑھے بندے کو لگتے ہیں کہ یہ کوئی فالتو سے بندے یہاں پہ.
لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے ہی گھر پہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے اپنے بھائی کی۔ وہ زیادہ بھائی ایکٹیو نہیں تھے، کام نہیں کرتے ہوں گے زیادہ یا کر نہیں سکتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی زیادہ کام میں کرتا ہوں لیکن یہ جوان جو ہے یہ میرے سر پڑا ہوا ہے، یعنی اس کی بھی مجھے مدد کرنی پڑتی ہے، دوسرے بھائی کی بھی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہو، کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رزق دینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی اولاد، گھر میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی ایک بندہ جو عام کو آدمی کو ناکارہ ہی نظر آتا ہے جی ایسے ویسے، یہ اللہ اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہوتا ہے کسی کو۔ اچھا اس سے بھی آگے کوئی جانور ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے آپ کو۔ آپ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بندہ وہ پسند ہے، یاد رکھیے گا، جو بندوں کو پسند ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بے تحاشا محبت ہے۔ ہاں جی، جو بندہ بندوں کو پسند ہے، آپ بندوں کے کام آ جاتے ہیں، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں آپ کے، کتنا خرچہ آ جاتا ہے، کسی نے آپ کو بلایا تو آپ نے آگے سے ہنس کے جواب دے دیا، کوئی آپ کے لال اتر گئے۔ یہ جو بدلہ ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ نے وکیلوں کی بات کی ہے، تقریباً 12 وکیل ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے۔ تو ایک میاں بیوی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، وہ تینوں، انہوں نے ان 12 وکیلوں میں مجھے اشارہ کیا۔ اس نے کہا جی 1 منٹ بات سنیں۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے، نہ وہ مجھے جانتے تھے میں کون ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نا بندے کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو ابھی وہ آیا تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے داڑھی والا، یہ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی 17 17.5 سال کی یا 18 کی ہوگی۔ تو اس کی شادی، وہ سرگودا کے تھے، اس لڑکی کی شادی گجر خان میں، یہ چنگا میرا میں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جس کے ساتھ شادی، انہوں نے اس کو رات کو مارا، گھر سے نکال دیا، کچھ سال کے لگ بھگ بچہ تھا، سال سے بھی چھوٹا تھا، وہ اس سے چھین لیا۔ اس نے کسی بندے سے نمبر لے کے کال کی، وہ گجر خان شہر میں چھوڑ کے چلے گئے اس لڑکی کو۔ اس نے ساری رات وہ بینک کے باہر گزاری، یہ 9ویں مہینے کی بات۔ تو وہ وہاں سے اس کا باپ ماں آ گئے دونوں۔ اب ان کے لیے تو گجر خان ایسے ہی ہے کہ جیسے انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو وہی گھر تھا جس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ تو اب کچہری میں آئے، انہیں پتہ بھی کوئی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو اب اتنے وکیل بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے ہیں، ان میں سے وہ اللہ جانے کس نے رہنمائی کی، اللہ نے رہنمائی کی نا، اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں چلا گیا۔ میں جی میں نے کہا آپ بے فکر رہیں۔ اسی وقت میں نے اپلیکیشن دی، جج صاحب کے ساتھ میری تھوڑی سی اسلام دعا تھی، میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں میری پرسنل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کی بیٹی دیکھیں کتنی بیٹی۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں سچی بات، جو ہی میں نے اس کو دیکھا نا، 17 سال 18 سال کی لڑکی کو، تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ تو ایک دم وہ میرے دل پہ نا ایسے یہ بات ہی لگا نا۔ ہاں جی، میں نے اسے کہا، میں نے تم سے پیسے نہیں لیتا، کیونکہ جو میری پہلا، جس کو کہتے ہیں نا پہلا دیکھنا، اس میں جو میرا خیال میرے دل میں اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیا کہ جیسے یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس بالکل ہے بھی ویسی ہی، اس کی شکل بھی 19-20 ہی ہے، بس اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پیسے ایسے نہیں لوں، پیسے میں ان سے کہاں سے لیتا جس حال میں وہ یہاں پہ آئے تھے، لینے بھی نہیں چاہیے تھے، مانگنا بھی۔ مجھے اتنا شرم آیا کہ اتنے دور سے آدمی آئے ہیں، گجر خان کے لوگوں نے زیادتی کی ہے، میں کہوں پیسے نکالو، فری۔ اور اتنا بے عزت کیا وکیل والے، اس پولیس والے کو میں نے عدالت میں، جج صاحب کے ساتھ میں نے کہا جی دیکھ لیں آپ۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ پولیس والے کو کہ اگر یہاں پہ وہ بچہ نہیں آیا نا تم نوکری سے گئے ہو۔ جج کی دھمکی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ آیا، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے واپس۔ اب وہ آیا یہاں پہ، 9واں مہینہ تھا، 9ویں مہینے کی 6 کے 7 تاریخ تھی، اور اب پہلا مہینہ ہے۔ اس لڑکی کا باپ وہ آیا، اس نے اپنے ساتھ کنو، کیونکہ سرگودے کی جو ہے وہ
کنو، امرود، گنے، وہ میرے لیے لے صرف مجھے دینے کے لیے۔ میں نے کہا یار میں نے اس لیے آپ کی مدد نہیں کی کہ آپ مجھے کنو دیں یا مالٹے آپ مجھے کھلائیں یا گنے وغیرہ، میں نے تو اللہ کے لیے مدد کی ہے اور اس کا اجر اللہ سے مانگا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی میری مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹال دی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میری بیٹی گاڑی کے نیچے آ گئی، میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چھت سے گری ہے نیچے فرش، پکے فرش پہ، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنی مصیبتیں ٹالتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہربان ہے اللہ ہم پہ۔ ہمارے اندر ہزار گناہ ہیں لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے۔ دیکھیں نا آپ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جیسے آپ نے وہ ویڈیو چڑھائی کتے کی، اس کو کسی نے مارا ہے، تو یہ جو آپ کے دل میں ایک نرمی آئی ہے نا اس کے لیے، تو کتا اللہ کی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ نے آپ کی کتنی مصیبتیں ٹال دی۔ آپ نے کسی کے ساتھ ہنس کے بول دیا، کسی کے ساتھ کسی کی بھلائی کر دی، کسی کا فائدہ کر دیا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو کرم کیے ہیں، وہ ایک تو جو مصیبتیں ٹلتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا اس چیز کا کتنی ٹل رہی ہیں، کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے دروازے سے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے۔ لوگ آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے، کتنے مسائل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ عام طور پہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کسی نے بالکل رانگ گاڑی، ایسے غلطی بھی اس کی، وہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو، وہ بلدیہ کا بندہ ہے دماغی طور پہ، وہ اپنا گند ڈھیلنے آیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آپ کو گند والی ریڑھی بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنا غصہ جو کہیں پیچھے سے لے گیا نا آپ پہ سر پہ ڈالے، آپ کہیں جناب اللہ تعالیٰ کا آپ سچے ہو، میں جھوٹا ہوں، آگے نکلو۔ تو یہ بات ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں جی کہ چھٹی کر جائیں۔ ہاں چلیں، یہ آیت ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوگی نا جی، انہم اناس یتطہرون، کہ نیک دوسروں کو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برقرار رکھے اور ہماری مصیبتیں ٹالتا رہے، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے آپ ہمیشہ ہنس کے بولنے میں کیا ہے، مسکرا کے ملنا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ ہے، اور صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَهُ، پس انجا ینجی، اس نے اس کو نجات دی، ٹھیک ہے جی، باب افعال، اس کو نجات دی، نہ ہم نے، اب یہ ہو اس میں آ گیا، اس کو نجات دی ہم نے، انجینا ہم نے نجات دی، ہو اس کو، پس ہم نے نجات دی اس کو، کس کو جی؟ لوط علیہ السلام کو۔ وَأَهْلَهُ، اور اہلا، گھر والوں کو کہاں سے ہے جی؟ اہلا مفعول کی شکل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی مفعول ہے، ہم نے فاعل، فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو، وَأَهْلَ، اور گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بچنے والے کون تھے؟ گھر والے ہی تھے۔ اہلہ الا، سوائے امرأتہ، ہو اس کی،
امرا عورت یا بیوی، ٹھیک ہے جی، سوائے امرأتہ ان کی بیوی کے، یعنی ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، بیوی کو نجات نہیں ملی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ حضرت لوط کو اپنی بیوی سے پیار نہیں تھا، وہ بھی آ جائے گا آگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے فرمایا کہ اے لوط واپس مڑ مڑ کے نہ دیکھیں، وہ نہیں بچے گی، اس نے نہیں بچنا۔ یہ جو قوم تھی جی حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم نہیں تھی، حضرت لوط نے اس قوم سے شادی کی تھی، یہ عورت اس بیوی کی قوم تھی۔ الا امرأتہ، ان کی بیوی کے علاوہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، کانت، وہ تھی، کانت وہ تھی، من میں سے، غابر، اور اینا جمع جی، غابر کسے کہتے ہیں؟ پیچھے رہنے والے کو، اس سے ایک اردو کا لفظ بنا ہے غبار۔ غبار کسے کہتے ہیں؟ گاڑی گزر جائے اور مٹی پیچھے مٹی ساتھ تو نہیں جاتی بندے کے، دھول ساتھ جاتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، سواری آگے نکل جاتی ہے۔ تو غابر ایسے پیچھے رہنے والے کو کہتے ہیں جو کہ نیتن ہو، نیتن پیچھے رہ جائے۔ ایک ہوتا ہے راہ گم ہو کے پیچھے رہ جانا، سمجھ نہیں لگی بندہ پیچھے رہ گیا، ایک ہے نیتن پیچھے رہنا ارادے سے، تو کہا کہ وہ پیچھے رہنے والوں، غابرین، وہ جو پیچھے رہ گئے نا بندے بستی میں، اب اس بستی نے مرنا ہی مرنا ہے، تو وہ امرأتو ہو، یہ جو بیوی ہے اس کی آگے یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت لوط کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، بیٹیاں تھیں، إِلَّا امْرَأَتُهُ، ما سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے، کانت من الغابرین، ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لگ گئی آپ کو کہ نہیں لگی؟ اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، بہت بڑی پتہ نہیں جملہ میں کس انداز سے لفظ بناؤں، گستاخی کا فتویٰ ہی نہ مجھ پہ لگ جائے۔ اللہ نہ چاہے تو نبی کی بیوی بھی جنت کی طرف، اللہ نہ چاہے تو نبی کی بیوی کو بھی نجات نہیں ملتی۔ اصل فلسفہ یہ ہے، اصل فلسفہ سمجھ جائیں، اللہ نہ چاہے تو نجات نہیں ہے، بس ان شارٹ بالکل کلوز ترین بات یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو نجات ہو جائے گی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس سانسیں ہیں، ابھی وقت ہے، ایک دن ہے، ایک لمحہ ہے، آدھا دن ہے، 2 منٹ ہے، گھنٹہ ہے، سال ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے، لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں کہ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں نجات دینے والا کاٹا مار دیا، نہیں یہ بندہ نجات کے قابل نہیں ہے، پھر ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ کس سے نجات دلانی ہمیں؟ آگے آپ چل کے پڑھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام اگلی کسی صورت میں مڑ کے دیکھتے تھے پیچھے کہ میری بیوی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اے لوط اب واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تو آج کا زمانہ تو نہیں تھا، نہ بیویاں ڈاڑیاں تو جنے لسے، اس وقت تو مردوں کا ایک طاقت تھی تو اس کو طلاق دے دیتے، چھوڑ دیتے۔ نبی کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں وہ، لیکن ان سے محبت کرتے تھے، تو نبی اپنی محبوب بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ اگر نجات نہ دینا چاہے تو محبوب بیوی بھی نجات اس کو نہیں ملتی۔
بس یہ یاد رکھیں. بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ زور مارنا یہ تو ایک ہائیسٹ لیول ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. بس تھوڑی سی بات یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کو دماغ میں اور دل میں رکھ لیں. بس گناہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر، مشکل میں اللہ پہ اللہ کا آسرا، اور خوشی مل جائے تو اللہ کا شکر. بس اس کے لیے جو آسانی کی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں کچھ دعائیں سکھا دی ہیں. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ، کسی سے ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدھر جائیں گے دعاؤں میں اللہ کا ہی ذکر ہے. کھانا کھانے لگیں بسم اللہ وعلی برکات اللہ، دودھ پینے لگیں، پانی پینے لگیں، غسل خانے میں جانے لگیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تعالیٰ مجھے اس خباثتوں سے، شیطانوں سے محفوظ رکھنا. باہر نکلیں غفرانک الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ تیرا لاکھ ہی شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے میری جان چھڑائی. چھینک مارتا ہے ایک آدمی، دماغ کی گندگی دور ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو یہ لفظوں کو، ان لفظوں کو اپنی زبان کا حصہ بنا. تسبیحات پڑھ لیتے ہیں جی. حضرت نوح علیہ السلام وَمَا كَانَ جواب قومه إلا أن قالوا. اچھا دیکھیں 3 جگہ پہ مد آئی ہے. اب قومه پہ، اللہ پہ اور قالو پہ. دیکھیں آپ قومه إلا أن قالوا کیوں آئی ہے جی؟ ہی مد اصلی تھا، آگے الف آ گیا، حمزہ آ گیا. الا لام زبر الف لا مد اصلی تھا، آگے پھر حمزہ آ گیا. قالو لام زبر لام پیش و لو مد اصلی، پھر آگے حمزہ آ گیا اخرجو کا. قالو اخرجوہم من قریتکم انہم، تھوڑا سا فالو کر لیں جی. انہم، لطیفہ یاد آ گیا، سکھوں پہ سنا دیتے ہیں، ویسے پٹھانوں پہ بنا ہوا ہے. پٹھان کہہ لیں، سکھ کہہ لیں. وہ ایئر جہاز میں بیٹھا نا جی آفتاب صاحب، تو اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب جی یہ آپ کی سیٹ ہے 6 نمبر، آپ 9 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے نہیں مانا، سارے جہاز لگا رہا، کسی نے اس نے نہیں مانی. آخر ایک بندے نے آگے نا اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اٹھ کے 6 پہ چلا گیا. لوگ بڑے متاثر ہوئے اس شخص سے، جی ماشاءاللہ بڑا سیاںا آدمی ہے. تو انہوں نے کیا کہا اس کو؟ اس نے کہا جی میں نے اسے کہا ہے کہ آگے 6 پہ بیٹھو انشاءاللہ جلدی پہنچو گے. تو وہ حساب ہے کہ اگر دیکھیں آپ اگر جلدی پڑھیں گے اس کو، مثلاً اگر آپ پڑھیں گے انہم کو اگر آپ پڑھیں گے انہم تو آپ بھی انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے. لہذا انہ پہ نون کا غنہ کرنا ہے. انہم اناس یتطہرون، پہلی تے پتلی پڑھنی ہے اور تا موٹا پڑھنا ہے. یتطہرون، اور ہا سینے سے نکالیں. یتطہرون فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.